جو انہیں مصیبت اور تکلیف پیش آئی ہے وہ اس مصیبت اور تکلیف کے موقع پر وہ گلہ اور شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ذنوب ضم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اسراف کا مطلب ہے زیادتی، حد سے بڑھ جانا۔ اب یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اسراف سے مراد جو کبیرہ گناہ ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما اور ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر مدد عطا فرما۔ تو اس دعا میں آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ربانی مجاہدین کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 4 آیات مختلف مقامات سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کی ہمیشہ تائید و نصرت کی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ مدد تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حقاً علینا نصر المؤمنین، کہ اہل ایمان کا ہم پر یہ حق ہے ان کی مدد کریں۔ جو جب ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو ناکام نہیں کرتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ ایسا سمجھیے کہ اگر ایک آدمی کا اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ہر مشکل سے نجات دلانے والا ہے، ہر تکلیف سے نجات دلانے والا ہے، اور مجھے ہر قسم کا فائدہ پہنچانے والا، ہر قسم کی نعمت سے سرفراز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی اسباب مہیا کرتا ہے۔ اور جس انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ وہ شرک کرتا ہے، اسے اپنے رب پر یقین نہیں ہے، تو اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ مومن انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں جو انہیں مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، ان مشکلات میں وہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ بے شک جو ہمارے لشکر ہیں وہ غالب آنے والے ہیں۔ بظاہر تو محسوس ہوگا کہ لشکر شکست کھا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات اس لیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے سبق سیکھیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا وہ فیصلہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی انسان کے اعمال کا وبال ہوتا ہے، اور کئی کو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مصیبت اور آزمائش کا فرق آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک انسان کی زندگی کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی امتحان آتا ہے، اگر وہ اس آزمائش کے بعد اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر آزمائش اور تکلیف کے بعد اگر اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑتا نہیں ہے بلکہ اپنے رب سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں طرح طرح کے شکوے اور شکایات آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس دعا سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ آپ ہر نبی کو آپ دیکھ لیجئے، ہر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کہ اگر ہم مشترک نکات کو نکالیں، یہ نقطہ سر فہرست ہوگا
کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اب یہ بات ہمیں پتہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیاں معصوم عن الخطا ہیں، کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی بحیثیت انسان وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں جو غلطیاں نادانستہ طور پر ہوئیں، ان غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں جو انجانے میں ہوئی ہیں۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے، تو ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ مشہور واقعہ نظر آتا ہے کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جو ایک ریگستان میں سفر کر رہا ہو، اور ریگستان میں سفر کرنے کے لیے جو اس کا زیادہ راہ ہے وہ ایک اونٹ پر موجود ہو، جس پر اس کی سواری بھی کا انتظام ہے اور جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ وہ مسافر ریگستان میں سفر کر رہا ہے، جب مسافر تھک جاتا ہے اونٹ کو سائڈ پر باندھتا ہے اور ایک درخت کے نیچے وہ خود آرام کرتا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ وہ اسی تکلیف اور پریشانی کے عالم میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہے، دور دور تک وہ اونٹ کو تلاش کرتا ہے، لیکن آخرکار اسے اونٹ نظر نہیں آتا۔ وہ تھک ہار کر پھر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے گم ہو چکا تھا وہ اونٹ اس کے سامنے موجود ہے۔ وہ اس قدر خوشی اور بے قراری کے عالم میں ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے زبان سے کیا الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں جو پہلا اخلاقی سبق نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مجاہدین ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور تیرے احکامات میں ہم نے جو زیادتی کی ہے اسے بھی معاف فرما۔ اور پھر وہ تیسرا سبق جو ہمیں اس دعا سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے، وہ استقامت اور استقلال کی دعا کرتے ہیں۔ استقامت کی وضاحت کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ استقامت کا مطلب ہے ڈٹ جانا۔ جب آپ نے ایک بات کہی ہے تو آپ اس پر پوری دل جمی کے ساتھ قائم رہیں، اور اس بات پر روکنے کے لیے اگر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی نازل ہوتی ہے، کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی آتی ہے، تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اور پھر چوتھی چیز کہ ہمیشہ کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا تو پھر سبھی کچھ ممکن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بجائے ہمارا توکل، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد اور ہمارا بھروسہ دنیاوی اسباب پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ وہ اخلاقی اسباق ہے جو ہمیں ان دعاؤں سے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی توفیق دیں، اسی سے ہمیں اس بات کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سے جو زیادتیاں ہو چکی ہیں انہیں معاف فرما، اسی سے صبر و استقامت کی دعا کرنی ہے، اور اسی سے ہم نے اس بات کی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھ، اور دین اسلام پر قائم رہنے میں جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔